ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ بسم اللہ باد۔ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، کے نیوز پر آپ کی اور ہماری یہ دوسری ملاقات ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے۔ 2 باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔ ایک بات عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے متعلق عرض کرنی ہے، اور دوسری بات آج حضور علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ ان کی فضیلت سے متعلق بات کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور ان 4 صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی کافی ہے کہ آپ خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی فضیلت کا اندازہ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شوہر ہیں، اور پھر آپ 2 ایسے صاحبزادوں کی والدہ محترمہ ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور پھر اس سے بھی بڑا اعزاز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی بچیوں کی، بہنوں کی تربیت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پر کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی مسلمان بچیوں اور بہنوں کو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلائے، اور ہمیں حقیقی معنی میں اہل بیت رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور عزت کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے کرنی ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحفظ ختم نبوت کے میدان میں سب سے پہلی جماعت بر صغیر میں پاکستان میں قائم کی گئی، اور اس کے بانی حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے امراء میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الحدیث عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر خواجہ خواجگان حضرت مولانا خاکوانی حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور ان کے نائب امیر امراء میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب نائب امیر ہیں، اور حضرت سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سید سلیمان بن نوری دامت برکاتہم العالیہ نائب امیر ہیں۔ یہ 2 حضرات نائب امیر ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا اصل مقصد اور مشن عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور فطرہ قادیانیت کا تعاقب ہے۔ اپنے قیام سے لے کر تا ہنوز عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت قادیانیت کے تعاقب میں مصروف عمل ہے۔ جہاں قادیانی اپنے دجل کا جال بچھاتے ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے اس دجل کے جال کو
کاٹ کر رکھ دیتی ہے اور ان کی ہر سازش کو ناکام بنا دیتی ہے۔ جہاں پر بھی قادیانی پہنچتے ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغین وہاں پہنچتے ہیں اور قادیانیوں کی ہر سازش کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پورے ملک میں تقریباً 50 کے قریب مبلغین ہمہ وقت مصروف عمل ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سندھ میں کراچی ڈویژن کے مبلغ حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حیدرآباد ڈویژن کے مبلغ حضرت مولانا مفتی ابرار شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور نواب شاہ ڈویژن کے مبلغ حضرت مولانا تجمل حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سکھر ڈویژن کے مبلغ حضرت مولانا محمد حسین ناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور لاڑکانہ ڈویژن کے مبلغ حضرت مولانا حافظ ظفر اللہ سندھی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ یہ ہمارے سندھ کے مبلغین ہیں اور ہماتن اپنے اپنے علاقوں میں تحفظ ختم نبوت کے لیے مصروف عمل ہیں۔ اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کئی مقدمات توہین رسالت اور امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ان کی پیروی کر رہی ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مفت لٹریچر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کئی زبانوں میں، اردو میں، سندھی میں، عربی میں، انگلش میں جو ہے وہ چھپوا کر پوری دنیا میں تقسیم کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام مدارس چل رہے ہیں، دارالمبلغین ہیں، جس میں ہر سال ہزاروں طلبہ جو ہے رد قادیانیت اور تحفظ ختم نبوت کورس پڑھ کر وہاں سے قادیانیت کے فتنے کے تعاقب کے لیے میدان عمل میں نکلتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا بہترین ادارہ جامعہ عربیہ ختم نبوت چناب نگر ہے، جہاں پر ہزاروں سینکڑوں طلباء کرام جو ہے وہ دینی علوم حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تحفظ ختم نبوت کے جو ہے وہ مشن کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ میرے اپنے بچے بھی وہاں پر زیر تعلیم ہیں۔ تو یہ تمام مقدمات کی پیروی ہو گئی، مبلغین کے اخراجات ہو گئے، اور جو مدارس چل رہے ہیں، مکاتب چل رہے ہیں، ان کے اخراجات ہو گئے۔ یہ سارے کا سارا اہل ایمان، اہل خیر حضرات کے تعاون سے پورا کیا جاتا ہے۔ میں ہر دیکھنے والے اپنے مسلمان بھائی سے درخواست کروں گا کہ بالخصوص سندھ میں جہاں جہاں میں نے علاقوں کے نام بتائے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے رابطہ نمبر جو ہیں وہ اسکرین پر دیے جائیں گے، ہر مبلغ کے ان کے ساتھ رابطہ کریں اور وہاں پر اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے ذریعے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بیت المال کو مضبوط کریں، تاکہ تحفظ ختم نبوت کے جہاد کو اور مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ صرف آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات دے کر اس میں آپ کا دوہرا اجر ہوگا، ایک تو آپ کی زکوٰۃ دینے کا اجر ہوگا، اور دوسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے مشن کے اندر آپ اپنا مال لگائیں گے تو اس کا ڈبل اجر ہوگا۔ اس لیے میری تمام مسلمانوں سے، بالخصوص دیکھنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنے مال میں سے ایک حصہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ضرور وقف کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب